اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ فرمایا ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ان کے گمان کے مطابق اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے شرک کرنے والے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنے جھوٹ گھڑنے میں لگے رہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور وزن لادنا حرام سمجھتے ہیں، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے، ان قریب اللہ انہیں جھوٹ گھڑنے کا بدلہ دے گا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے، ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کو کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں سے باخبر ہے۔ محترم ساتھیو، قرآن پاک دی ان آیتاں دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے تو پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے دے اندر
مشرکین من گھڑت اپنے کولوں مختلف مصنوعی عبادت دے نقشے ایجاد کر کے اپنے اتنے فٹ کیتی ودے ہن، اور اللہ پاک نے ان گلاں دی وضاحت فرمائی اور فرمایا یہ میرے طرفوں یہ جڑے عبادت دے نقشے یہ کر رہے ہیں میرے طرفوں نہیں ہیں، یہ من گھڑت ہیں اپنے کول ہیں۔ پیاریوں اس زمانے نو ویکھو اور اج اس زمانے دے اندر ویکھو، اج بھی ایسے جہلا ہیں جڑے اپنے اتے شریعت نو نافذ کیتی ودے، حالانکہ قرآن حدیث دے اندر ان کی کوئی سند کوئی نہیں، کوئی ثبوت کوئی نہیں۔ پیارے ساتھیو، اس زمانے دی جڑی رسومات ہیں اللہ پاک نے واضح طور تے ارشاد فرمائیاں، چونکہ اس ویلے نبوت دی موجودگی ہے وحی دا دروازہ کھلا ہا، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آ رہے ہیں۔ آج دے زمانے دے اندر نبوت پردہ فرما گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے اور وحی دا دروازہ بند ہے۔ آج دے زمانے دے اندر جو رسومات ہیں این اسی طرح حرام ہیں جس طرح اللہ پاک نے ان چیزوں نو حرام کیتا ہے، اور فرمایا میرے محبوب ان کولو ان گلاں دی کوئی سند کوئی نہیں، اپنے کولو شریعت بنائی ودے۔ جہل لوگ اس زمانے دے اندر کی کردے ہن، جانور نو مخصوص کر لینا، اٹھ ہے، گھوڑا ہے، کھچر ہے، مرغا ہے، بکرا ہے، بس اے فلاں بت دے نام دا ہے مخصوص ہے۔ مثال دے طور تے بکری ہے، فلاں بت دے نام تے مخصوص ہے، ہن کیا کرنا ہے؟ ہن اس نو ذبح نہیں کرنا، ان دا دودھ چو کے نہیں پیونا، حرام ہے اپنے اتے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب انہاں کول پوچھ، میں انہاں نو آکھیا یہ کیڑی سند نال اپنے اتے حرام کیتی ودے، اور اللہ دی شان ہے جدو یہ کھیتی باڑی لوگ کردے پیداوار اکٹھی ہوندی ہے، اور پھر یہ لوگ کی کردے ہیں کچھ حصہ کردے ہیں اپنے بچیاں واسطے، کچھ حصہ کردے ہیں ویچن واسطے، کچھ حصہ کردے ہیں اللہ دے نام دا، کچھ حصہ کردے ہیں اپنے بتاں دے نام دا۔ ایک منٹ واسطے غور کریا ہے، دوبارہ گل کر رہے ہیں، جس ویلے گندم وغیرہ دی کٹائی ہویا، کھجوراں دی کٹائی ہویا، کوئی ایسی چیز انہوں ایک جگہ تے ڈھیر لا کے کچھ حصہ اللہ دے نام دا کڈنا، کچھ حصہ بتاں دے نام دا کڈنا، پھر ویکھنا فلانے بت دا جیڑا حصہ ہے نا وہ تھوڑا جہا گھٹ ہو گیا ہے، تے جیڑا اللہ دا حصہ ہے اتھو چاونا تے انہوں جا کے اتھے انہوں حصہ دیونا، نال کے آکھنا انہاں دا جیڑا حصہ ہے اگر اللہ پاک والو کھٹ جاوے تے اتھے نہیں لگدا، اور اگر انہاں دا کھٹ جاوے تے اللہ دا انہاں تے لگ ویندا ہے۔ یا دوبارہ پھر آیت پڑھ دینا، میں اپنے کو تشریح نہیں کیتی، دوبارہ پڑھ دینا۔ پھر اس زمانے دی جیڑی شرکیہ رسومات ہیں انہاں نو چاہ کے اس زمانے میں لایا ہو، کیا آیا وہ شرکیہ رسومات آج بھی ہیں یا ختم ہو گئی ہیں؟ یہ فیصلہ میں توڑتے رکھنا ہے، لیکن دوبارہ آیت پڑھدا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ
بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ یہ آیت نمبر ہے جی 136 سورت الانعام 8واں سپارہ۔ اللہ پاک فرمائندے پن اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ان کے گمان کے مطابق اللہ کے لیے ہے، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے بتوں یعنی اللہ کے ساتھ جس کو شریک کیا جاتا ہے ان کے لیے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ پاک یہ نہیں آکھیا کہ چنگے فیصلے کریں دیں، اللہ پاک فرمایا کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ آج بھی اسی طرح اللہ پاک نے تو حکم دیتا ہے زکوٰۃ دا مال کڈو، اور زکوٰۃ دا مال کینوں دیو؟ غریباں نوں، بیواں نوں، یتیماں نوں، مسکیناں نوں، او لوگ جنہاں دے گھر 2 ٹائم دا کھانے دا انتظام کوئی نہیں۔ یہ تو اللہ نے حکم کیتا، لیکن زکوٰۃ نہیں دیونی۔ کیا کرنا ہے جی؟ یہ حصہ کڈو فلانے پیر دے ناں دا، اس ویلے بتاں دے ناں دا۔ اللہ پاک نے اتھے بتاں دا ناں دا ذکر نہیں کیتا۔ کیوں ذکر نہیں کیتا؟ اللہ نو پتہ ہے کہ ہر زمانے میں جویں بندے کپڑے وٹا لیندے اسی طرح میرے شریک ہی نہ وٹا لینے۔ اللہ اکبر، میرے شریک بھی نہ وٹا لینے۔ ایک سادہ جی مثال دیواں، جویں مثال طور تے کسے بازار دے وچ چور آندا ہے تے او مخصوص رنگ دے وچ آندا ہے، کچھ عرصہ تو چوری کردا ہے، کچھ عرصے تو بعد لوگوں کو شک پہ ویندا ہے بھی ایس مخصوص وردی جڑے لوگ ہیں انہاں نوں ٹٹولو، انہاں دی جانچ پڑتال کرو، اس رنگ چور ودے ہوئے۔ پھر چور آپس سے مشورہ کر دیں یار اے وردی اے روپ اے ڈھنگ سانو وٹاونا پوندا ہے، نہیں تو بازار والے سانو چلن نہیں دیونا، انہوں نے پتہ لگ گیا۔ اسی طرح میرے بھائیو اس زمانے دے اندر لوگ شرک کردے ہیں، اللہ دے نال شریک ٹھہراندے ہیں۔ کیڑی چیزاں دا کہ جو اسی اللہ کو منگنا ہوندا ہے وہ بتاں کو منگدے ہیں، اللہ کو اسی اپنی مشکل حل کراونی ہوندی ہے وہ بتاں کو کریندے ہیں، اللہ نو اسا سجدہ کرنا ہوندا ہے وہ بتاں نو کریندے ہیں، اللہ کو اسی پتر منگنا ہوندا ہے وہ بتاں کو منگدے ہیں، اللہ کو اسا صحت منگنی ہوندی ہے وہ بتاں کو منگدے ہیں۔ یعنی کہ جو اسی اللہ کو منگنا ہے اللہ دا حق ہے، بندگی اللہ دے لائق ہے، اللہ دی بندگی کریے، لیکن وہ لوگ نال بتاں دی کریندے ہیں، اور اللہ دے ناں دا دیونا ہے وہ بتاں دا حصہ کٹیندے ہیں۔ آج دے زمانے وچ تھوڑے جے کپڑے وٹا لین، شرک نے اپنا حلیہ وٹا لیا ہے، شرک موجود ہے۔ اج دا دور دا مشرک کے کریندا ہے جو اساں اللہ نو دیونا ہے او درباراں نو دتی کھلا ہے، جو اسی اللہ نو سجدہ کرنا ہے او درباراں تے سجدہ کیتی کھلا ہے، جو اسی اللہ کولو پتر منگنے ہن او درباراں کولو پیا منگدا ہے، جو اسی اللہ کولو صحت منگنی ہے او درباراں کولو صحت پیا منگدا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ حلیہ تبدیل ہے لیکن شرک موجود ہے۔ اس دور دا مشرک کیا کریندا ہا؟ آدھائی اے جیڑا گھوڑا ہے، اے جیڑا بکرا ہے، اے جیڑا ککڑ ہے، اے فلاں بت دے ناں دا ہے۔ لیکن آج دے دور دا مشرک کے آدھا ہے اے جیڑا پہاڑو ہے، اے جیڑا بکرا ہے، اے جیڑا ککڑ ہے، اے فلاں پیر دے ناں دا ہے۔ تھوڑے جے کپڑے وٹے ہوئے شرک اسی طرح موجود ہے۔
لیکن اللہ پاک نے اتھے انہاں دے کان چھکن۔ اللہ کے پاک نے کیا فرمایا، میرے محبوب انہاں کولو پوچھو اے جیڑی اپنے اتے شریعت فٹ کیتی ودن انہاں نو میں آکھیا ہے، میں تے انہاں نو کوئی نہیں آکھیا، اے اپنے کولو اے شریعت فٹ کیتی ودن، میں تے انہاں گلاں کولو بری ہاں۔ اے آج دے زمانے نو بھی انجے یار ہتھوڑے پہ لگ دین۔ اللہ پہ آدھا ہے او پیران دے نا دے جڑے چڑھاوے چڑھیں دے پیو، پیران دے نا دے جڑے بکرے لے کے ویندے پیو، پیران دے نا دے جڑے منتاں لے کے ویندے پیو۔ فرمایا انہاں نو میں آکھیا ہے، اللہ پہ آدھا میں تھا کوئی نہیں آکھیا، اپنے اتے شریعت لاگو کیتی ود۔ میں اگلے دن ایک نوجوان نو ویکھیا، چنگا خوبصورت نوجوان آئے، اس کے کی تو ہے اپنے بازو نال ہاتھ کڑی دا تالا لائے ہوئے آئے۔ اے کون ہے جی؟ اے امام حسین دا قیدی ہے۔ واہ بھائی واہ، امام حسین دا قیدی ہے۔ حالانکہ قیدی وہ بندہ ہوندہ ہے جیڑا چوری کرے، جیڑا کسی نقصان کرے، وہ قیدی ہوندہ ہے۔ اس نے کیڑا نقصان کیتا ہے؟ اچھا بالفرض اگر یہ نقصان کیتا ہے تو قیدی ہے، نہ مطلب ہے کہ اے مجرم ہے نا، مجرم ہو کے قیدی ہویا ودا ہے۔ خود اندازہ لاؤ، امام حسین دا قیدی ہے تے مڑ وینا کتھے درباراں تے مزاوراں کو لو جا کے تالا کھلاونا تے مڑ او جیڑ شاہ منگن او شاہ دیونی تالا کھولنا۔ وہ مزاوراں دی کیڑی سند حضرت امام حسین نال رلدی پئیے؟ حضرت امام حسین انہوں پرمٹ دیتو یا اجازت دیتی ہوئی ہے بھی تسی اینج کرو۔ میری گلاں تھوڑی جی سخت ہیں لیکن بندہ کوئی دیر واسطے سوچے تا صحیح، غور تا کرے بھی کتھوں جیڑا نقشہ کاٹ کے لئی ودن۔ اچھا اللہ دی شان ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا پانی بند کیتا گیا، انہاں شمراں بند کیتا، انہاں یزیدیاں بند کیتا تے پانی پیویندے ایتھے ودن بازار ہے۔ اچھا پیون والے بڑے کوئی عجیب ہیں، وہ ٹپ ٹٹول کے ویدن جتھے روح افزا ہوئے اتھے جا بریک مرندن، جتھے مینگو جوس ہوئے اتھے جا بریک مرندن۔ میں حیران ہاں انہاں لوگاں تے، انہیں کل کیڑی سند آ گئی ہے۔ میں کدی یہ سوچیندہ ہاں ایک گل، میری گل تے ناراض نہیں ہونا۔ ایک بندہ آئی وہ 5 ٹائم دا نماز جی اللہ سارے نو بناوے، وہ ایک دیوار دیوں 7 بجے نماز کھلا پڑے، او میں کہ پیا کرے نا؟ آکھے جی فجر دی نماز لٹائندہ پیاں، قضائی لٹائندہ پیاں۔ میں کہ او کیوں؟ آکھے میری رہ گئی آئی۔ میں کہ ہاں ہون میں نو سمجھ آ گئی ہے، اے جڑے سبیلاں لائی کھلے ہیں اے قضائی لٹائندے کھلے ہیں، اس لئے امام حسین نو پیوان نہ نے دیتا ہون قضائیاں کھلے لٹائندے۔ خود انسان غور کرے۔ میں اگلے دن ویکھیا ہے بازاراں وچ گلیاں وچ تقریباً کم و بیش 70-80 ڈھور ڈنگر، وچے وچھے وچے گائیاں ٹرے ودے اندے نال بوجھ کے لگے ہوئے۔ اے کہ جی اے حضرت پیر باؤ سلطان دے ڈھور ودے ہوئے، مڑ عورتاں باہر نکلنا، کسے پوچھل نو چومنا اور کسے بوجھ کے نو چومنا، وچ پیسے سٹنے۔ حالانکہ جڑے اتنے نام مراد وچ بیٹھے ہوئے اتنے ان اگلے چوک تو جا کے اور ساری جیباں ویلیاں کرنی، اپنے اکاؤنٹ گلنا، نہ انہاں کولو کوئی سند دے، نہ انہاں کولو پچھو کوئی تعلق ہے۔ اے کتھوں آئے ہوئے حضرت پیر باؤ سلطان کتھے؟ انہاں دا ادھے تعلق ہی کوئی نہیں۔ مائیاں ودیاں منتا مراداں پوریاں کریں دیاں، چٹیں دیاں ودیاں۔ انسان خود سوچے تا صحیح۔ حالانکہ اللہ پاک نے جیڑی شریعت دے حکم فرمائے انہاں دے نیڑے نہیں جاونا۔ اللہ پاک نے فرمایا نماز پڑھو، نماز دے نیڑے نہیں جاونا۔ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دے وہ نیڑے نہیں جاونا۔ اللہ نے فرمایا پردہ کرو، اور پردہ دل دا ہوندا ہے، پردہ دل دا ہوندا ہے۔
نماز بھی دل دی ہوندی ہے اچھا نماز دل دی ہوندی ہے پردہ دل دا ہوندا ہے تو میں روٹی بھی دل دی ہوندی ہے منہ ہی کیوں پہنا ہے آخ دل دی روٹی ہوندی ہے روٹی کھاونی ہے نماز دا ٹائم آیا وہ نماز دل دی ہوندی ہے پردے دا ٹائم وہ پردہ دل دا ہوندا ہے خود غور کرو کیسی جہالت ہے میں اگلے دن ایک جگہ تے بیان کرن گیا اللہ دی شان لوگاں اپنیاں منجیاں مودیاں کیتی ہوئیاں میں سجے ویکھاں اگے ویکھاں ہر پاسے ویکھاں کوئی ایک منجی تو سدھی پئی ہوئے اخیری مجبور ہو کے انہاں نوں میں آکھیا خدا دے بندیوں کوئی ایک منجی میرے واسطے تو سدھی کر چھوڑو وہ بجائے اس دے وہ آکھنا لے بھئی حضرت صاحب آ گئے چار پائی نہ دے واسطے سدھی کری وہ ایک دن پہ کہنے وہابی وہ کیڑی شریعت لکھو ہے کہ منجیاں مودیاں کرو حالانکہ جنہاں دے گھر کباڑا ہوئے اجاڑا ہوئے وہ منجیاں مودیاں کریں دیں اے آپ پہ مودیاں کیتی پہ اے جو کچھ کیتا جا رہا ہے شریعت دے اندر انہاں دا کوئی تعلق نہیں شریعت دے اندر تعلق ہے فرمایا آمنت باللہ اللہ پاک تے پکا ایمان لائے آؤ وملائکتی اللہ دے فرشتیاں تے ایمان لائے آؤ وکتبی اللہ دی ساریاں کتاباں تے ایمان لائے آؤ ورسلہ اللہ دے سارے رسولاں تے ایمان لائے آؤ والیوم الآخر دہاڑے قیامت ایمان لائے آؤ سجنا جیندہ قیامت ایمان ہوندا ہے او دودھ وچ پانی نہیں پیندا جیڑا قیامت ایمان رکھدا ہے او نمازاں نہیں چھڑیندا جیڑا قیامت ایمان رکھدا ہے او کسے دے نال ڈنڈی نہیں مریندا جیڑا قیامت ایمان رکھدا ہے کسے دے کھیت چو گنگلو نہیں پٹیندا جیڑے قیامت ایمان رکھدا ہے او کسے دا چوری گنا نہیں بھریندا جیڑا قیامت ایمان رکھدا ہے او کسے دی چگلی نہیں کھاندا جیڑا قیامت ایمان رکھدا ہے او ہر دھی بہن دی عزت کریندا ہے جیڑا قیامت ایمان رکھدا ہے او اللہ تے بھی ایمان رکھدا ہے اللہ دے ہوندیاں کسے ہور نو سریندا نہیں ہے اللہ دے ہوندیاں ہویاں کسے ہور نو سجدہ نہیں کریندا اللہ دے ہوندیاں ہویاں کسے ہور کولو اولاد نہیں منگدا ساڈا کرتا دھرتا بھی اللہ ہے ساڈا مشکل کشا بھی اللہ ہے ساڈا حاجت روا بھی اللہ ہے ساڈا بگڑی بناون والا بھی اللہ ہے مالی دا کم ہے او پانی لانا مالک دا کم ہے پھل پھل لانا مالی دا کم ہے پانی لانا او بر بر مشکاں پاوے مالک دا کم ہے پھل پھل لانا او لاوے تے بھاویں نہ لاوے ساڈا کام ہے اللہ پاک کولو منگنا اللہ دیوے تے بھاویں نہ دیوے اللہ امتحان چ پا لوے لیکن اللہ دا بوا چھوڑنا نہیں چاہیدا